اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، جب انسان ان قوانین کو توڑتا ہے، چاہے وہ کسی لیول پہ ہو، مرد نظریں نیچے نہیں کر رہے، عورتیں بھی نظریں نیچے نہیں کر رہی، حجاب کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور فری مکسنگ ایکس وائی زیڈ جتنی چیزیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قانون دس از ہاؤ اٹ ورکس، ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل اللہ کے دو قسم کے لاز ہوتے ہیں، ایک وہ لاز ہیں جو قرآن مجید میں ہیں جن کو ہم شریعت کے قوانین کہتے ہیں، اور ایک اللہ کے وہ لاز ہیں جو کہ نیچرل لاز ہیں. فار ایگزامپل گریوٹی. اب گریوٹی جو ہے وہ نیوٹن نے ڈسکور کیا، لیکن نیوٹن نے پیدا نہیں کی گریوٹی. گریوٹی از سم تھنگ کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سورج اور چاند کی جو گردش ہے وہ اللہ نے کریٹ کی، کسی ایسٹرونومر نے اس کو ڈسکور کیا ہو وہ اور بات ہے، بٹ کریٹ اللہ نے کی ہے. اسی طرح سے پانی کی ایک خاص ڈینسٹی ہے، اس کی ایک خاص وسکوسٹی ہے، پانی کے اوپر چلنا ممکن نہیں ہوگا، پانی میں یہ آپ کو تیرنا پڑے گا، یہ ڈوبنا پڑے گا. تو یہ قانون بھی اللہ کے ہیں، اور جو شریعت کے قوانین ہیں یہ بھی اللہ کے ہیں. سو جسٹ لائک وین یو بریک سم آف دیز لاز، یہ جب اللہ کے یہ جو قدرتی قانون ہیں، جو ان کو جب آپ توڑیں گے تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے. فار ایگزامپل اف یو ہیو اے کلف، رائٹ، آپ اس کلف کے اوپر سے آگے چلنا شروع کر دیں تو آپ گر جائیں گے، اور وہ گریوٹی آپ پہ اثر کرے گی اور امیڈیٹلی اثر کرے گی. ایسا نہیں کہ وہ کبھی کبھار کرے گی کبھی کبھار نہیں کرے گی. جیسے وہ بچپن میں نا ہم لوگ کارٹونز دیکھتے تھے جس میں ٹام اینڈ جیری میں یا روڈ رنر میں یا بگز بنی کے کسی کارٹون میں وہ نا پہاڑ سے آگے چلتا جاتا تھا، پہاڑ ختم ہو گیا، اب وہ ہوا میں چل رہا ہے، اور پھر اس کو 5 سیکنڈ کے بعد ریئلائز ہوتا تھا کہ یار میرے نیچے تو زمین ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ گرتا تھا. تو اصل میں فزکس ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اور یہ جو فزکس کے لاز ہیں، کیمسٹری بایولوجی کے لاز ہیں، یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے لاز ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ان قوانین کو توڑتا ہے تو اس کو اس کا رزلٹ ملتا ہے، فوراً ملتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین توڑتے ہو جو شریعت کے ہیں، تب بھی آپ کو رزلٹ ملتا ہے، لیکن ڈیلیڈ ملتا ہے. کتنی ڈیلے سے ملے گا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ملتا ضرور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آئی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. ایکشن ہوا ہے، اس کا ری ایکشن ہوا ہے. سو جب آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کانسیکوینس ہوگا. کب ہوگا یہ نہیں پتا، لیکن یاد رکھو جب بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے there is an عذاب that is coming your way unless کہ آپ اس عذاب کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں. جیسے پچھلی قوموں میں یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کی طرف عذاب آ رہا تھا، انہوں نے کلیکٹیولی استغفار کیا کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے واپس پھیر لیا. تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑیں گے، آپ کسی بھی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ان کو فالو نہیں کریں گے، سو ریسٹ ایشورڈ کہ اس کا ایک ریئیکشن ہوگا آپ کی لائف میں. آپ کی زندگی میں مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں، ٹینشنیں آئیں گی. اب یا تو ان کے آنے کا ویٹ کر لیں اور پھر سہیں جو ہوا آپ کے ساتھ، یا پھر آپ ان کے آنے سے پہلے استغفار کر لیں، اپنے طریقے کو بدل لیں تاکہ وہ مصیبت آپ سے ہٹا لی جائے. بلکہ کلیکٹیو بھی شاید زیادہ ہی ہو سکتا ہے، مے بی ایک قوم جو ہے اس چیز میں ملوث ہے، اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ پوری کنٹری پہ آئیں. بالکل آتے ہیں اور آتے رہیں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں، لیکن ان کا آخر میں نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ پھر کیونکہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں تو بڑے اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر کسی کا معاملہ جو ہے نا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. یعنی موت سب کو آ گئی، فار ایگزامپل کوئی زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، کوئی آفت آ گئی، کچھ ہو گیا، کانسرٹ میں آگ لگ گئی، کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی. لیکن اب وہاں پہ اگر کوئی بندہ نارمل سا بندہ آیا ہوا تھا، وہ کسی انٹینشن سے نہیں تھا، ویسے ہی کوئی بخال ورکر ٹائپ تھا یا کیا، یا کوئی اور نیک افراد موجود تھے، تو وہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں انہی کے حساب سے ہوگا. اور جو وہاں پہ مرے تھے ان کے اوپر یہ عذاب ہی تھا. تو اس لیے ہمیں نا بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہو نا، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ڈھیل دے دی ہے یا چھوٹ دے دی ہے یا میں پہلی 3-4 دفعہ نہیں پکڑا گیا تو میں قیامت تک نہیں پکڑا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے کانسرٹ پہ گئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے آپ کس ارادے سے وہاں گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، چاہے CCTV نے آپ کو کیپچر نہ کیا ہو، کسی اور نے دیکھا نہ ہو، اللہ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے.